الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنا بالله صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والسلام والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أكرم النبيين نہایت واجب الکرام سامعین و ناظرین کرام، آج الحمدللہ سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی کی یاد میں محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک کی بار میں دعا ہے اللہ کی کائنات ہم سب کا یہاں پر بیٹھ کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ بہت حسین گلدستہ حضور قبلہ پیر سید عطا فرید شاہ صاحب نے اور سید ندیم شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑا آسان طریقے کے ساتھ یہ گلدستہ سجایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر بیٹھ کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، زیادہ ٹائم نہیں ہوگا۔ الحمدللہ میں بھی چشتی ہوں اور چشتی ذوق پسند کرتا ہوں، اور میرے ذمہ قبلہ نے جو موضوع لگایا ہے کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان طریقے سے آپ کو کچھ سمجھا سکتا۔ قبلہ عطا فرید شاہ صاحب خود ماشاءاللہ بڑی شخصیت ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اصل میں جو سید زادے ہوتے ہیں نا، ان کی یہ ڈیوٹی ہی یہ ہوتی ہے کہ دین اسلام کی خدمت کرنا۔ باقی دنیا کے جو کام ہیں، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، اصل سیدوں کا یہی کام ہونا چاہیے کہ اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو طاقت بخشتے رہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے رہیں اور یہ فیض لوگوں کو تقسیم کرتے رہیں۔ اور آپ سبھی فیض لینے کے لیے یہاں پر موجود ہو۔ آج ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی یاد میں بیٹھے ہیں، اور صرف ولی اللہ ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی ہیں، اولاد علی بھی ہیں، اور نبی پاک کی آل بھی ہیں، سید زادے بھی ہیں، اور ان کے عرس میں ہم بیٹھے ہیں۔ اگر عرس کو تھوڑے سے لفظوں میں غور کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شادی، اور شادی کا جو نظام ہوتا ہے نا، شادی تب ہوتی ہے جب دولہا موجود ہو۔ سمجھ آ رہے ہیں میری بات کی؟ شادی تب ہوتی ہے جب دولہا موجود ہو، اگر دولہا ہی موجود نہ ہو تو شادی پھر کیا کون کہے گا شادی ہے؟ تو ہمارا ایمان اہل سنت کا یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب والے، اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور زندہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی قبروں کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنا فیض لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر لے، میرے لفظوں کو ذرا غور سے سمجھنا، میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا، بس سادہ لفظوں میں آپ کا بات بتاؤں گا، سمجھنا ہے آپ نے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے ولیوں کی لسٹ میں لکھ لیتا ہے۔ ولیوں کے ولی،
ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوست ہوتا ہے نا، ایک دوست ہوتا ہے عام، میرا دوست ہے نہیں، ایک خاص دوست ہوتا ہے، یہ میرا خاص دوست ہے کہ میں اس کی شادی میں بھی جاؤں گا، اس کے بچے کی شادی میں بھی جاؤں گا، یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ بندہ دوسرے ملک میں جاتا ہے یا حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے، وہاں سے تحفے لے کر آتے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی لاتا ہے، اور یہ خاص تحفہ جو ہوتا ہے میرے دوست کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے ولیوں کی لسٹ میں لکھ لیتا ہے۔ تو بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر عام قبر پر جا کر، عام والدین کی قبر پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی لسٹ میں بندہ چلا جاتا ہے، تو پھر مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو اللہ کے قرب والے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں ان کا اپنا مقام کیا ہوگا، ان کا اپنا رتبہ کیا ہوگا۔ اگر اللہ کے ولیوں کے مزار پر ہم چلے جائیں گے تو جا کر زیارت کرنے کا یہ مقام ہے، تو مجھے بتاؤ اگر وہاں پر جا کر کچھ پڑھ لیں، ہاتھ اٹھائیں، قرآن خوانی کر لیں، درود و سلام پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کر لیں، تو پھر بتاؤ کیا ثواب نہیں ہوگا؟ بولو یار، زیادہ ثواب ہوگا نا۔ تو پھر میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھوں گا اگر عام قبر پر جا کر اتنا فیض ملتا ہے تو پھر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر خدا کا قرب مل جاتا ہے۔ نبی پاک کے حدیث مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی بات موجود ہے، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پیارے حبیب کے در پر آ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو حضرت سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کہ جب وہ لوگ جو آپ تک نہیں پہنچ سکتے ان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ اللہ کے قرب والے بندوں کے مزار پر چلے جائیں، جسے ہم آج کل دربار شریف کہتے ہیں۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں آستانہ شریف پر، یہ قبلہ نے الحمدللہ دین اسلام کی خدمت کے لیے مرکز بھی بنایا ہے، یہاں پر قرآن کی تعلیم بھی جاتی ہے اور رسول اللہ کا دین پھیلایا بھی جاتا ہے، فیض تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو مجھے میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا یہ بر صغیر کا انقلابی علاقہ تھا، یہاں پر مسجدیں ایسی نہیں تھی، اور یہاں پر سب سے پہلے اللہ کے نبی بہت آئے قیام نہیں کیا بلکہ چلے گئے، صحابہ کرام آئے، اعلان نبوت کے بعد آقا نے ڈیوٹی لگائی صحابہ کی، اور یہاں پر آئے، پاکستان میں بہت سارے صحابہ کی قبریں بھی موجود ہیں، وہ آئے اور دین اسلام کی خدمت کی، شہید ہو گئے، اور یہاں پر نظام آ کر چلایا حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز نے۔ آپ نے سب سے پہلے یہاں پر آ کے اپنی خانقاہ کو بنایا، اپنے آستانے کو بنایا، مسجد بعد میں بنائی ہے۔ زہد الانبیاء حضرت گنج شکر سرکار پاک پکن شریف میں پہلے آئے، آ کر اپنی خانقاہ کو بنایا، اپنا ڈیرا بنایا، آستانہ بنایا، اپنی درگاہ کو بنایا، مسجد بعد میں بنایا۔ حضرت مجدد فیصلی یہاں پر آئے، آگے آپ نے اپنا آستانہ پہلے بنایا، خانقاہ پہلے بنائی، درگاہ پہلے بنائی، اور مسجد بعد میں بنائی۔ میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا حضرت نظام الدین اولیاء آپ نے اپنا آستانہ پہلے بنایا، درگاہ پہلے بنائی، مسجد بعد میں بنائی ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کو ایک ایک کر کے بیان کروں بات بہت لمبی ہو جائے، میں یہاں پر کہنا ضروری سمجھوں گا تیرے لجپال کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ شریف میں آئے، آپ نے آ کر وہاں پر اپنا خانقاہ پہلے بنائی ہے، اپنی رہائشگاہ پہلے بنائی ہے، اور مسجد نبوی بعد میں بنائی ہے۔ پہلے آقا نے اپنا گھر بنایا، اپنی خانقاہ کو بنایا۔ خانقاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی اعلیٰ بندے کی رہنے کی جگہ، رہنے کی جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں، آستانہ کہتے ہیں، پنجابی میں ڈیرا کہتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں نے آستانہ پہلے بنایا اور مسجدیں جو ہے وہ بعد میں بنائی۔ تو اسی طرح میں اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں، اگر آج کے دور کے اندر ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں علم کی ضرورت ہے، ہمیں کالجوں میں جانا پڑے گا، یونیورسٹیوں میں جانا پڑے گا، اسکولوں میں جانا پڑے گا، علم حاصل کرنے کے لیے ٹیچروں کے پاس جانا پڑے گا، یہ دنیا کا علم ہے، تو پھر میں بات یہ بھی کر دینا
کرنا چاہتا ہو، اگر تم چاہتے ہو ان 7 علموں کے اوپر والا علم حاصل ہو جائے تو کسی پردے کے اندر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا۔ خدا کا قرب دیتی ہے نسبت شیر کھانے کی۔ اگر چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤ تو سب سے پہلی جو منزل ہے مرشد کا آستانہ ہے، اپنے پیر کے ساتھ نسبت ہے۔ تو نسبت کی بات پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنا چاہوں گا اپنے موضوع کو لے کر۔ اسی طرح اولیاء اذان کا جو مشن تھا، جو آج ہم آستانہ پر اللہ کے ولی کی یاد کو سجا کے بیٹھے ہیں، ان کا مشن کیا تھا؟ سماعت کیجیے۔ اگر چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے، جس طرح کوئی ڈگری لینے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا ہے، کوئی بتاتا ہے میں نے میٹرک کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے ایم اے کیا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے فلاں فلاں ڈگری حاصل کی ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤ، سب سے پہلا ایک علم ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا علم ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وہ صوفیہ اکرام جو ہوتے ہیں، صوفیزم والے جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کا علم ہوتا ہے، اسے علم تصوف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ سارے بولو آواز میں، علم تصوف کہتے ہیں، علم تصوف۔ اب علم تصوف میں جانے کے لیے سب سے جو پہلی منزل ہے، جیسے سکول کی کچی کلاس ہوتی ہے نا، سنا ہے نا آپ نے آج کل تو کچی وغیرہ ختم ہو گئی، انگریزی نظام چل گیا، تو سب سے پہلی جو منزل ہوتی ہے، سب سے پہلی جو کلاس ہوتی ہے تصوف کی 4 کلاسیں ہیں۔ کتنی کلاسیں ہیں؟ 4 کلاسیں ہیں۔ پہلی کلاس کا نام جو ہے وہ تا سے شروع ہوتا ہے، یہ 2 نقطوں والی، اور دوسری کلاس جو ہے وہ صاد سے شروع ہوتی ہے، سبحان جسے کہتے ہیں، اور تیسری جو کلاس ہے وہ ہے واو سے شروع ہوتی، اور چوتھی جو کلاس ہے وہ ہوتی ہے فا سے شروع۔ لفظ تصوف کے 4 ہیں۔ کتنے لفظ ہیں؟ سارے سمجھو کتنے لفظ ہیں؟ 4 لفظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے تا، صاد، واو اور فا۔ پہلی کلاس میں داخلہ لینے کے لیے سب سے پہلی جو منزل ہے وہ کسی مردے کلندر کے ساتھ نسبت قائم کرنی ہے، کسی درویش کے ساتھ نسبت قائم کرنی ہے۔ اور میں یہ بھی بتاؤں، یہ ضروری ہے، موضوع میرا نہیں ہے لیکن یہ بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بیعت کرنے کے لیے سب سے پہلے جو منزل ہوتی ہے وہ ایسے پیر کو تلاش کرنا ہے کہ جس کی نسبت نبی پاک تک پہنچتی ہو، درمیان میں نہ ہو گئی ہو، ٹوٹ نہ گئی ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک باپ میں 4 بیٹے ہو گئے اور ایک کو بیعت باپ نے کیا اور اپنی خلافت بھی دے دی، باقی بیٹوں کو نہ خلافت دی نہ بیعت کیا، وہ اپنے باپ کے بیعت کو نہیں آگے لے جا سکتے۔ اگر وہ لے جائیں گے کہ جس جگہ پر وہ بیعت ہوئے ہیں وہاں سے وہ فیض ملا ہوگا، خلافت ملی ہوگی، اپنا نظام چلائیں گے، اور جو خود بیعت نہیں ہے، جس کو خود خلافت نہیں ہے، وہ اپنا نظام آگے نہیں چلا سکتا۔ یہ تصور کی بات ہے۔ تو سب سے پہلی جو منزل ہے اس شیخ کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے۔ بتائیے ہاتھ کہاں سے ہاتھ ہے؟ یہ دیکھنے میں قبلہ عطا فری شاہ صاحب سے کوئی پوچھے مرید آگے حضور یہ ہاتھ کس کے ہیں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل مجھے اپنے حبیب سے بڑی محبت ہو گئی ہے۔ یہ میری بات کو آپ مزہ لے کے سن رہے ہیں، کانوں سے نہیں، دل سے سن رہے ہیں میری بات کو۔ یہ صوفیہ کی بات ہے، عام مولویوں کی یہ بات نہیں ہے۔ تو میں نے درویش سے میرے سینے میں اتار کے یقین کریں، آپ اب نے بھی اس بات کو اس طرح مزہ لے کے سننا ہے۔ جبریل سے کہا رب العالمین نے، اے جبریل مجھے اپنے حبیب سے بڑی محبت ہے، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے محبوب کے ساتھ تیری کتنی محبت ہے۔ جبریل آئے سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا میرے ہاتھ ہیں۔ جبریل اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تیرا حبیب کہتا ہے میرے ہاتھ ہیں۔ جبریل آپ پھر جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ محبوب یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ جبریل پھر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میرے ہیں۔ پھر جبریل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے حبیب نے کہا میرے ہاتھ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے محبت کے انداز میں کہا کہ جبریل اب میرے محبوب کی بارگاہ میں جائیے اور محبت سے جا کے کہیے کہ یا رسول اللہ تمہارا رب کہتا ہے ایک مرتبہ کہہ دو میرے خدا کے ہیں، رہنے تو تیرے ہی ہیں۔ ایک مرتبہ سونے کہہ دے
سونے ایک مرتبہ کہتے میرے خدا کے ہاتھ ہے. جبریل نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں, آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, خدا کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ یہ میرے ہاتھ ہیں, یعنی خدا کے ہاتھ ہیں. نبی پاک نے اپنی ختم نبوت والی زبان سے کہا ید اللہ. سورہ فتح ہے, ید اللہ, اللہ کے ہاتھ. ادھر مولوی کہتا ہے خدا کے ہاتھ نہیں ہے, مولوی کہتا ہے خدا کا جسم نہیں ہے. ادھر خدا کہتا ہے ید اللہ. نبی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے ید اللہ, کہا کہ یہ میرے خدا کے ہاتھ ہے, ید اللہ اللہ کے ہاتھ ہے. جب نبی پاک نے یہ اعلان کیا, پھر وہ حدیث مبارکہ یاد کیجئے, آقا علیہ السلام فتح مکہ کے لیے مکہ شریف میں پہنچے, بیعت رضوان کی گئی. جب بیعت رضوان کی گئی, سبھی نے ہاتھوں میں ہاتھ دیے, کہا کہ حبیب ان کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر ان سے اقرار کرواؤ. جب سبھی نے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے, پھر کہا کہ حبیب ان پر میں بھی راضی ہو گیا, ان پر وہ بھی راضی ہو گیا. تو بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں, ہاتھوں میں ہاتھ جب دینے ہیں تو شیخ کو غور سے دیکھنا ہے کہ اس کی نسبت کیا نبی پاک تک ہے. رستے میں مطمئنہ تو نہیں ہو گئی. اور اگلی جو آپ نے لازمی دیکھنا ہے تصوف کی کلاس میں داخلہ لینے کے لیے, وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں وہ صحیح عقیدہ ہے, کیا وہ صحابہ کرام کے ماننے والا ہے, اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے, اہل بیت کا غلام ہے, پیغمبر پاک کو مانتا ہے. اب یہاں پر میری ایک اور بات آ گئی, جیتا پنجتن نال پیار نہیں, سانو دے کلمے دا بھی دوار نہیں. یہ بھی میرے عقیدے کی بات ہے, کیونکہ میں چشتی ہوں الحمدللہ, میں پکا ٹھکا سنی بھی ہوں اور چشتی بھی ہوں, اور میں ڈنڈے کی چوٹ پر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں. اس لیے مانتے ہیں میرے نبی نے کہا انہیں مانا کرو. کیوں؟ نبی ختم نبوت پر جلوہ گر ہے, صحابہ کا مجمع ہے. میرے نبی نے اعلان کیا لوگوں ابو بکر صدیقین کا سردار ہے, عمر عادلین کا سردار ہے, عثمان شریفوں کا سردار ہے, اور علی تمام ولیوں کا سردار ہے. میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ نیرہ منورہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور میرے بیٹے میرے نواسے سیدنا امام علی مقام حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وہ حسین جس کی ہے کے اندر اسلام کا حسن ہے, وہ حسین جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے, وہ حسین جس کی یہ میں اسلام کی جاری ہے, وہ حسین جس کی نور میں نظام مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے, وہ حسین. ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, صحابہ کرام علیہ رضوان کے ماننے والے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ نبی نہ ہوتے, نبوت نہ ہوتی, حسین نہ ہوتے, جہاد میں قوت نہ ہوتی, نبی نہ ہوتے, کوئی قرآن بتاتا نہ, حسین نہ ہوتے, کوئی نیزے پہ چڑھ کے سناتا. سب سے پہلے منزل ہے تاکہ ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے اس شیخ کامل کی اپنی پہچان کرنی ہے. جب ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو پہلی کلاس کے اندر شامل ہو جاؤ گے. تو پہلی جو کلاس ہے وہ تا سے شروع ہوتی ہے. تا کا مطلب ہوتا ہے توبہ. کیا مطلب ہوتا ہے سارے بولو؟ تا کا مطلب ہوتا ہے توبہ. شیخ کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توبہ کرنی ہے. جب توبہ کرو گے نا تم پہلی کلاس سے پاس ہو جاؤ گے, پھر دوسری کلاس میں داخلہ ملے گا. دوسری کلاس ہے سواد سے شروع ہوتی, اس کا مطلب ہے صالحین. کون سی کلاس ہے؟ دوسری کلاس ہے صالحین. جب توبہ کر کے صالحین میں شامل ہو جاؤ گے, اللہ فرمائے گا اے میرے بندے اب تو نے توبہ کر لی ہے, آجا اب میرے سارے بندوں میں شامل ہو جا, اب میرے سارے بندوں میں شامل ہو جا. اب جب وہ سارے بندوں میں بندہ شامل ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے تیسری کلاس میں داخلہ دے دیتا ہے. وہ تیسری جو کلاس ہوتی ہے واہ سے مراد ولایت. واہ سے مراد کیا ہے؟ ولایت. بندہ ولی بن جاتا ہے. پھر ولی وہ دنیا کا ہوتا ہے یا خدا کا ہوتا ہے. نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے, آقا فرمایا میری امت میں دو طرح کے ولی ہوں گے, ایک ولی شیطان کے ہوں گے, ایک ولی رحمان کے ہوں گے. یعنی ایک ولی اللہ ہوں گے,
ایک دنیا کے ولیوں کا نہیں کہا، میں نے دوست ہوتے ہیں نا، یہ شیطان کے دوست ہوں گے یا رحمان کے، یا رسول کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ان کی صحبت بیٹھو، ان کے پاس بیٹھو، ان کے پاس بیٹھنے سے اگر رحمان کی یاد آ جائے تو رحمان کے بندے ہیں، اگر رحمان کا کر میں بات یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں، بہت سارے آسانوں پہ نا جب جاتے ہیں نظام دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ نظام تو یار خاندی جو نظام ہے یہ تو رسول اللہ کا نظام تھا، اس نظام کو تو امام علی مقام نے کربلا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ دے کے بچایا۔ آج ہم کس سائڈ پہ جا چکے ہیں، دین کا نہیں پتا ہوتا، نماز پڑھنے کا نہیں پتا ہوتا، قرآن کی تلاوت نہیں آتی، غسل کے بارے میں پوچھ لیں، وضو کے بارے میں پوچھ لیں، نماز پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مجھے حضرت علی کا قول یاد آتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ تمہیں قرآن کے حافظ تو مل جائیں گے لیکن نماز کی حافظ نہیں ملے گے۔ آج بڑے لوگ ہم نے دیکھے سویر داڑھی والی نماز میں کھڑے ہونے کا نہیں پتا ہوتا، ہاتھ مارنے کا نہیں پتا ہوتا، سجدہ کرنے کا۔ اچھا ایک اور بڑی بات ہے کبلا شاہ صاحب، ایک اور بڑی بات آج کل جاری نماز پڑھتا ہے سب سے ٹوپی گر جاتی ہے، ساری نماز کی ساری پڑھ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں۔ تو خیر بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پہلی کلاس کے بعد دوسری کلاس، دوسری کے بعد تیسری کلاس ولی کی ہوتی ہے، ولایت۔ جب بندہ ولایت میں شامل ہو جاتا ہے پھر آخر پہ اس کا رزلٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اب دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے بارگاہ میں پہنچا ہے، اس نے میرا قرب حاصل کیا ہے، اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بندہ کس مقام سے میری بارگاہ میں آیا ہے۔ یعنی کہ پنجابی میں اس طرح سمجھ لو سادہ لفظوں میں کہ یہ بندہ گورنمنٹ اسکول سے ڈگری لے کر آیا ہے یا پرائیویٹ اسکول سے ڈگری، یعنی ڈگری سے کہاں سے ملی ہے، کیا آخری کلاس کہاں سے ڈگری ملی ہے، اس کلاس کا نام ہے فا۔ فا سے شروع ہوتی ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے فنا۔ کیا لفظ ہے؟ فنا۔ یہ فنا یہ کہاں سے ہوا؟ فنا فی شیخ ہے، فنا فی رسول ہے، یا فنا فی اللہ ہے؟ یہ کون سی منزل میں آیا ہے؟ تو سب سے جو پہلی منزل ہے، میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہو اللہ کا قرب مل جائے، اگر چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تو سب سے پہلے تمہیں فنا فی الشیخ ہونا پڑے گا۔ خدا تک پہنچنے کے لیے تین ہی سیڑھیاں ہیں، ایک سیڑھی جو ہے مرشد کی ہے، دوسری سیڑھی جو ہے وہ رسول اللہ کی ہے، اور تیسری سیڑھی خدا کی ہے۔ پہلی سیڑھی پر سوار ہوگے، پہلی سیڑھی ہے فنا فی الشیخ، مرشد کی بارگاہ میں جاؤ گے، مرشد پھر تمہیں پہنچائے گا رسول اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچ گیا وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پہ بندہ آتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، یہ رسول اللہ کا وہ دروازہ ہے، اگر دروازے پر ابو بکر آتا ہے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ عمر آتا ہے، عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ عثمان آتا ہے، عثمان نورین ہو جاتا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ علی آتے ہیں، حیدر قرار ہو جاتے ہیں، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ رنگ کا کالا بلال آتا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، رنگ کالا ہے، بال مغریلے ہیں، لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے، نبی کے دروازے پہ آتا ہے، رنگ کا کالا بلال رب کا پیارا بلال بن جاتا ہے۔ جو دروازہ رسول پہ آ جاتا ہے، جو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر پہنچنے کے لیے سب سے پہلی جو نسبت ہے مرشد کے ساتھ محبت۔ جتنے مریدین قبلہ شاہ صاحب کے یہاں پر بیٹھے ہیں جو نہیں آ سکے، ان کو بھی میں یہ ضروری بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے منزل مرشد کی محبت ہے۔ مرشد کے ساتھ ایسی محبت، ایسے انداز کرنی ہے کہ مرشد کے بول کے آگے بول نہ بولا جائے۔ مرشد کو کہہ دے آپ نے بیعت کی ہے، بیعت کا مطلب ہوتا ہے بیع ہو جانا، آپ بس مرشد کے ہو گئے۔ اب دین دنیا جو بھی ہے مرشد پر آپ نے قربان کر دی ہے، مرشد نے آپ کو ایک لائن پہ چلا دیا ہے تو آپ نے اپنی زندگی اس پر گزارنی ہے۔ اگر لائن کا نہیں پتا کہ مرشد نے کس لائن پہ چلایا، جب ہاتھوں میں ہاتھ دیے تھے نا تو مرشد نے کہا بیٹا 5 گانا نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنی ہے، جو جو باتیں ہاتھ پکڑ کے کی تھی آپ نے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس پر غور کرنا ہے۔ اگر پھر بھی نہیں پتہ چلتا، یہ سالانہ عرس مبارک ہوتے ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ قبلہ عطا فرید شاہ صاحب تو ماہانہ بھی پروگرام کرواتے ہیں مریدوں کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑا نظام ہے ان کو سمجھنے کے لیے۔ ماہانہ آیا کریں یہاں پر قبلہ کی بارگاہ میں، اگر پتہ نہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک ایک ماہ میں ایک ایک
ایک بات بھی پوچھنے لگو تو زندگی سنور جاتی ہے بندوں کی۔ تو سامنے کرام آج ہم سارے احباب محفل سما کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، قبلہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اب یہ سما کا نذرانہ ولیوں کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو قبلہ شاہ صاحب نے میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی تھی اس میں سے سب سے پہلی بات میں کرنا چاہوں گا کہ محفل سما کے جو آداب ہیں، آپ سبھی احباب یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہمیں ادب کے لحاظ سے ادب میں رہ کر محفل سما کو کرنا ہے۔ تو پتہ ہے محفل سما کے آداب کیا ہے؟ سب سے پہلا جو آداب یہ ہے کہ محفل سما کو آپ نے باوضو ہو کے سننا ہے۔ کیسے سننا ہے؟ باوضو ہو کے۔ یہ سما کے جو لفظ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے قرب والے لفظ ہوتے ہیں، اللہ کی نسبت ہوتی ہے اس میں، اللہ کے ولیوں کے نام ہوتے ہیں، نبی پاک کے نام ہوتے ہیں، حمد اس میں آتی ہے، ناد اس میں آتی ہے، اور جن کے سر ڈھانپے ہوئے نہیں ہیں، یہ سما کے ادب میں ہے کہ اپنے سر ڈھانپ کے آپ نے سننا ہے، ان کے سر سما بھی نہیں سننا۔ اور پھر اس کے علاوہ اور کلام جو ہے سما کے کیسے ہوئے کہ سما کے عوام نہیں بیٹھے، اگر بار بار میرے سننے کو بھی اس پر غور کیا کریں، اور یہ آواز میری ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ جب سوشل میڈیا پر چلے گی تو جتنے احباب یہ سنیں گے اس بات پر غور ضرور کریں کہ ہمارے آستانے جو ہیں چشتیوں کے، یہ ہم اہل سنت ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ اس کی نسبت ہے، کیونکہ محفل سماعت قوالی جو ہے نا، اس کی نسبت حضرت غریب نواز کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوالی کہاں سے نکل رہی، میں یہ بتانا چاہوں گا زیادہ لمبی چوڑی سے ایک پوائنٹ میں آپ کو دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی چلے جاؤں گا مسجد نبوی کے اندر، میں نے الحمدللہ کئی مرتبہ اور جگہ کی زیارت کی ہے، اور مجھے یہ شرف بھی ملا ہے کہ میں نے صحابہ صفحہ پر بیٹھ کر درس قرآن بھی دیا ہے۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام اور بھی مظفر کرتا ہے، ہم اسے تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں ملا نہیں، لیکن کبھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہاں پر وہ کرنے نہیں دیتے، ہم اپنے شہر سے تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے وہاں پر سبھی علماء کرام اکٹھے ہو کے گئے تھے، میں تحریک لبیک کا صدر بھی تھا، ہم سارے سبھی علماء کرام اکٹھے گئے، ہم نے ختم نبوت کا پروگرام کروایا، پھر ہمارا وہاں 30 اکتوبر کو آنے والا ہے، بہت بڑا الحمدللہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے، تو ہم وہاں پر گئے، صحابہ صفحہ پر درس قرآن دیا۔ میں نے صحابہ صفحہ کی پاکستان آج کی ہسٹری دیکھی، یہ صحابہ پہلے مجھے نہیں پتا تھا، یہ پتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے یہ بنایا اور یہاں پر سرکار قرآن کا علم دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، یہ مجھے پتا تھا، لیکن میں نے اس کی مزید ہسٹری کو دیکھا، یہ بنایا کیسے گیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں قوالی کے لحاظ سے سماعت کیجیے، یہ قوالی یہ کیسے جائز ہے، یہ سازوں کے ساتھ، ڈھول کی ہارمونیم باجے کے ساتھ، تبلے کے ساتھ، یہ کہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوالی ہے۔ اب سماعت کا یہ پہلی دلیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ میں آئے تو ایمانداری سے مجھے یہ بتانا کہ دف کے ساتھ میرے نبی کا استقبال نہیں ہوا، بولو یا سارے بولو، ہوا استقبال کا نہیں ہوا، سارے بولو ایسے نہیں، استقبال دف کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی ایک حدیث مجھے ثابت کر دے دے آقا نے فرمایا کہ دف ایسا ہونا چاہیے، اتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنا چھوٹا ہونا چاہیے، سیڈوں سے ایسے ہونا چاہیے، اوپر سے ایسے ہونا چاہیے، بتاؤ کسی جگہ پہ آقا نے بتایا؟ تو پھر میں یہ بتانا چاہوں گا جس بات کو آقا نے انکار نہیں کیا، ڈھول کی بات کو آقا نے فرمایا یہ شیطان کی بات ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ جو بھی ڈھول بجے تو اگر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کا بجانے کا نظریہ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہم چشتی ہیں، ہمارے نزدیک وہ ٹھیک ہے۔ صحابہ صفحہ کی مثال میں دینے یہ لگا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ صفحہ کا چبوترا بنایا، طریق کہتی ہے میرے پاس 2-3 کتابیں موجود ہیں کہ جس کے اندر تحریر آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بنایا، فرمایا کہ لوگوں سے قربانی کی کھانے اکٹھی کر کے لوگ لائی گئی، پھر اس کو فروخت کیا گیا، بندوں کو وہ پیسے جو درہم وغیرہ جو بھی سکے تھے تقسیم کیے، پتھر لائے گئے، مستریوں نے مزدوری کی، مزدوروں نے مزدوری کی اور صحابہ صفحہ کا چبوترا بنایا۔ آج بھی صحابہ صفحہ کے چبوترے پر کمرہ نہیں بنا، مسجد نبوی کی چھت ہے ساری کے اوپر کے، صحابہ صفحہ کا چبوترا ویسے کا ویسا ہے۔ آج کے دور کے اندر، آج کے دور کے صحابہ صفحہ سے علماء کرام مثال دے کے صحابہ صفحہ کے اپنا مدرسہ سے بناتے ہیں، کھانوں کے ذریعے صدقات خیرات لے کر، اس اوپر نقش و نگار بھی بناتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں صحابہ صفحہ کے چبوترے سے السلام یہاں پر باجے دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، آقا کی زندگی کے اندر، نبی پاک کی زندگی کے اندر جو چیز ہوئی
نبی پاک نے انکار نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے نہ بجانے کا حکم دیا ہے نہ اسے روکنے کا حکم دیا ہے۔ ہم چشتی ہیں، ہمارے نزدیک بالکل ٹھیک ہے، اور قوالی جو ہے یہ قول سے نکلی، اس کی تشریح میں زیادہ نہیں کروں گا، بس میں اتنا کہوں گا کہ ایسا لفظ قوالی سے مراد، ایسا لفظ جسے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا جائے اسے ہم قوالی کہتے ہیں، جو بار بار شعروں کے نظم میں بار بار خوبصورت کر کے پڑھی جائے اسے قوالی کہا جاتا ہے۔ اور قوالی کے کلام ایسے ہونے چاہیے، کلام سننے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ جو کہنے والا ہے یہ غلام ہے۔ بعض اوقات کچھ کلام ایسے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر پیر کا نام شامل کر دیا جاتا ہے، پیر کو بہت بڑھایا دیا جاتا ہے، ایسا کلام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ غلط ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ پیر کو اتنا مقام دے دینا خدا کے برابر، یہ حرام ہی نہیں، کفر بھی ہے۔ اس کے ساتھ ایسا کلام ہونا چاہیے کہ کلام کے اندر سنتے سنتے پتہ لگ جائے یہ رسول اللہ کا بھی غلام ہے، یہ صحابہ کا بھی غلام ہے، اولیاء اعظام کا بھی غلام ہے، یعنی کلام کے اندر غلامی ثابت ہو، اس کلام کے اندر پیر کو خدا کا نہ بنا دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد سماع پڑھنے والا، جیسے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے نا، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ادب میں رہ کر کرتا ہے، سر ڈانپ کے کرتا ہے، وضو میں رہ کر کرتا ہے، تو ہمارے قوال بھائی کو بھی یہ چاہیے، اتنے بھی ہمارے سماع والے احباب ہیں ان کو بھی سبھی چاہیے وضو کر کے پاک صاف ہو کے، بعض اوقات قوال جو منہ میں پان ہوتے ہیں، پان بھی کھاتے ہیں اور قوالی بھی پڑھتے ہیں، ایسے معاملے میں قوالی جو ہے نا ہمارے بزرگوں کے نزدیک بھی چشتی سلسلے میں بھی جائز نہیں ہے۔ قوالی پڑھنے والا اور سننے والا بھی باوضو ہو اور پاک صاف ہو، سارے ڈانپ کے قوالی سنے، اور کلام جو ہے وہ غلامی میں آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہم جب کلام یہ سنتے ہیں اور اس میں وجد بھی آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں جی وجد کہاں سے آ گیا، یہ رقص کہاں سے نکال لیا، وہ حدیث میں جا کر یاد کریں نا جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو، علی تم میرے بھائی ہو، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حضرت علی کو سن کے اتنا مزہ آیا، حضرت علی ایسے آپ نے وہ جوش آیا، وجد آیا، آپ سارے کے سارے ہو گئے۔ اسی بات سے وجد جو ہے، وجد تب ہی بندے کو آتا ہے جب اس کے اندر وجد آتا ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، انہوں نے سنی نہیں ہوتی، انہوں نے بس کسر کھائی ہوتی ہے کہ کہیں پر کلام کی قوالی ہو تو انہیں حرام کرا دینی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ قوالی ہے کیا، اگر ایسی قوالی کہ جس کے اندر کفریہ کلامات ہو، ایسے الفاظ جس کو سمجھنے والا نہ ہو۔ اور قوالی کون کون سن سکتے ہیں اس کے متعلق بھی ہے، قوالی نابالغ جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے قوالی ٹھیک نہیں ہے، جو جن کو سمجھ ہی نہیں قوالی سماع جو ہے یہ سمجھنے والوں کے لیے عاقل اور بالغ کا ہونا ضروری ہے، باوضو اور پڑھے لکھے کا ہونا ضروری ہے، ایسے بندوں کے لیے قوالی ہے۔ اور پھر قوالی سن کے جس کو سرور آتا ہے، جس کو مزہ آتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے قوالی سنی اور میں نے ایسے ایسے سر کو ہلا دیا، میں نے ہاتھ اٹھا لیے، مجھے وجد آ گیا، لوگ کہیں گے یہ گناہ کر رہا تھا، پتہ نہیں سے کیا ہو رہا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں، حالانکہ آپ نقشبند سلسلے کے ہیں، آپ پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ قوالی سننے والا اگر اس کی نسبت معین الدین اجمیری کے ساتھ ہے پھر وہ قوالی سنتا ہے تو سمجھ لے کہ اپنے دین کو وہ طاقت بخش رہا ہے، اس کے دل کو طاقت مل رہی ہے۔ پنجابی میں سمجھ لو کہ وہ اپنی بیٹری چارج کر رہا ہے۔ قوالی جو ہے یہ چشتیوں کی غزار ہے، جو چشتی نہیں ہے فتویٰ لگانا چاہتا ہے اس کا اپنا ہے، لیکن ہمارے خواجہ غریب نواز نے تو ایک ڈھولکی سے 90 لاکھ کو بھی نغمہ بڑھایا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ ڈھولکی بجا رہے ہیں، کبھی آپ ہارمونیم لے باجا لے لیتے ہو بجانے کے لیے، کبھی ڈھولکی۔ بابا فرید کے مرشد پاک حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی آپ نے 3 ماہ آپ نے ڈھولکی بجائی، 2 ماہ حضرت خواجہ غریب نواز نے خود اپنے ہاتھوں سے ہارمونیم بجایا، باجا بجایا۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں کا جو علاقہ ہے یہ سارے غیر مسلم ہیں اور یہ باجے تپروں کو پوجنے والے ہیں، ہم انداز ان کا اپنائیں گے، انداز ان کا اپنائیں گے اور ذکر اپنے خدا کا کریں گے، انداز ان کا اپنائیں گے، ذکر اپنے پیارے حبیب کا کریں گے۔ پیارے لجپال کریم آقا
کارنامہ کریں گے. نظام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا ڈھولکی لے کر بیٹھ گئے, حضرت خواجہ معین الدین باجا ہارمونیم لے کر بیٹھ گئے, بجانے لگے, آوازیں لگانے لگے, نبی پاک کا ذکر بلند کرنے لگے, خدا کا ذکر بلند کرنے لگے. وہ جو کفار تھے, جو ڈھولکی سننے والے تھے, مسلمان نہیں تھے, وہ قریب سے جاتے, بڑا سرور آتا, مزہ آتا, بیٹھ جاتے, ایک دن 2 بیٹھے, 4 بیٹھے, 10 بیٹھے, وقت گزرتا گیا, دنیا ہی دنیا آنے لگی, آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم نے دیکھا ایک بابا ہے جو ساز ہمارے بجاتا ہے, پڑھتا پتہ نہیں کیا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. ایک دن خواجہ غریب نواز ڈھولکی لے کر بیٹھے, باجا لے کر بیٹھے, آپ نے اس کے اندر سے آواز نکالی, لا الہ الا اللہ, بلند آواز سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اتنی زور سے آپ نے آواز کو نکالا, لوگوں کو سرور آنے لگا کہ یہاں تک جو لوگ آپ پر فتوے لگاتے تھے, آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے, آپ کو مارنا چاہتے تھے, وہ بھی مجمع میں آگے بیٹھ گئے, ان کا وہ سردار بھی آگے وہاں پر بیٹھ گیا. حضرت خواجہ غریب نواز نے پھر وہی ضرب لگائی, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بار بار یہ ضرب لگائی. ایک وقت یہ آیا, حضرت خواجہ غریب نواز نے دیکھا کہ سارے کا سارا مجمع جھومنے لگا, وجد آ گیا. تو میرے خواجہ غریب نواز نے باجے کی آواز کو بند کیا, بند کر کے کہا, سارے مل کے کہو محمد رسول اللہ. بس اتنا لفظ کہنا تھا. جو خطبہ لگاتے تھے سارے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے خواجہ صاحب کے مرید بن گئے. کہ وہ خواجہ غریب نواز کو بتانے کا میرا مقصد یہ تھا, یہ نہیں کہ آپ نے ڈھولکی کے اندر سے گانوں کی آوازیں سنی ہے. اگر ایسی شیطانی آوازیں آپ نے سنی ہے, غلط طریقے سے سننا ہے, تو پھر ایسے انداز میں ڈھولکی ہو گیا, ڈھول ہو گیا, باجا ہو گیا, جو بھی میوزک ہے یہ حرام ہے اور گناہ ہے. صرف حرام ہے, یہ گناہ بھی ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا یہ ہمیں کفر کے قریب لے جاتے ہیں, کیونکہ ہماری عادت بن جاتی ہے نا بار بار. تو ہو سکتا ہے کہ پھر شیطان ہمارے دل پر حملہ کر دے, ہم دار اسلام سے خارج ہو جائیں. تو سامنے اکرام, اللہ کے ولیوں میں بیٹھا کرو, جب عرس وغیرہ آئے, محفل سما ہو, یہاں پر آیا کرو, بیٹھا کرو, سنا کرو کیا کہتے ہیں. اگر سمجھ نہ لگے اگلے دن مرشد سے پوچھا کرو, حضور وہ کلام پڑھا تھا, مجھے بتائیے کہ وہ کلام جو پڑھا گیا تھا اس کے اندر وہ کیا کہہ رہا تھا, وہ شعر اس نے پڑھا تھا, کیا کہا تھا. میرا دعویٰ یہ ہے, میرا یقین یہ ہے کہ جب آپ مرشد سے پوچھو گے آپ کا دل روشن ہو جائے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. ابھی یہ احباب ہمارے پڑھیں گے نا, آپ احباب نے محبت کے دائرے میں رہ کر چلنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ بوجھ عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ غریب نواز کا فیض عطا فرمائے. یہ خواجہ صاحب کی محفل ہے, یہ سماج جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ اس کی نسبت ہے. آج الحمدللہ چشتیوں کے علاوہ بڑے سلسلے جو ہیں انہوں نے محفل سماج شروع کر دی ہے. الحمدللہ یہ عروج پکڑ رہی ہے, اس کو سنا کرو, اس پر عمل کیا کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا, اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.